وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین محترم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر کرنے کھڑا تو ہوا ہوں، مگر یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے کسی بہار کے دروازے پر کھڑا ہوں جس کا ہر پھول خوش رنگ اور ہر بوٹا خوش نما ہے۔ ارے ہر ایک کی مخصوص مہک ہے جو دل کو بےخود کیے دیتی ہے۔ ایک نظارے سے جی نہیں بھرتا تو دوسرا دعوت کیف اور مستی دینے لگتا ہے۔ ایسے میں حیران ہوں کہ آپ کے سامنے کون کون سے منظر کی دلکشی بیان کروں۔ سامعین ذی احتشام، دنیا جہالت کے سمندر میں غرق تھی، بدعمالیوں سے ظلمت کدا بنی ہوئی تھی، راتوں پر سیاہ تاریکیوں کے پہرے تھے، نیکی نفس امارہ کی برہم زنجیروں میں جگڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، معمولی معمولی باتوں پر تلواروں کو خون کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے۔ اسی عالم میں رحمت حق جوش میں آئی اور آفتاب رسالت کی کرن جب ابو بکر پر پڑی تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا، ابن عفان پر پڑی تو عثمان ذو النورین بن گئے، ابن خطاب پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے، اور علی ابن ابی طالب پر پڑی تو حیدر کرار خیبر شکن بن گئے۔ جاہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آیا تو عالم بن گیا، رہزن رہبر بن گئے، حتیٰ کہ چرواہے نے قدم بوسی کی تو حکمران بن گیا۔ سامعین ذی احتشام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشد و ہدایت کی وہ ابدی شمع روشن کی ہیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کو فلاح و بہبود کا درس دیتی رہیں گی۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔